السلام علیکم، میں امداد چومرو۔ وزیر اعظم عمران خان کی نئی فرمائش آ گئی ہے۔ اگر اپوزیشن کی زبان میں ٹرانسلیٹ کروں تو لاڈلے نے نئی فرمائش کر دی ہے۔ فرمائش یہ ہے کہ مجھے میرا حریف پہلوان گرا کر دو، پھر میں اس کے اوپر کھڑے ہو کر فتح کا اعلان کرنے والی جو تصویر ہوتی ہے، وکٹری پکچر، وہ میں بنواؤں، پہلے مجھے گرا کر دو۔ اب یہ فرمائش کہاں سے کی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے؟ یہ فرمائش ہوئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کیا کیا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جماعت پی ٹی آئی نے؟ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، جو عمران خان صاحب کے لیے ڈراونا خواب بن چکے ہیں، ان کے کاغذات چیلنج کیے گئے، ان پر اعتراضات کیا گیا، اعتراضات اٹھائے گئے، اور اعتراض یہ اٹھایا گیا کہ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں ان کے کاغذات منظور نہ کیے جائیں، کیونکہ یہ کبھی نائل ہو چکے تھے، کیونکہ انہوں نے حلف کی جو ہے وہ پاسداری نہیں کی تھی، حلف کی خلاف ورزی کی تھی، لہٰذا یہ انتخابات لڑنے کے اہل نہیں ہیں۔ اور ایک اور اعتراض کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے اوپر نیب میں مقدمات یا ریفرنسز چل رہے ہیں، لہٰذا یہ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں۔ مطلب یہ کہ بھائی یہ ہمیں گرا سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ یہ ہمیں گرائیں آپ ان کو ایسے ہی گرا دیں جیسے نواز شریف صاحب کو گرایا تھا۔ اب یہ اعتراضات وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جماعت نے الیکشن کمیشن میں کر دی۔ اب الیکشن کمیشن نے تلوار لٹکا دی ہے کل صبح تک، اور کل صبح 9 بجے کا وقت دیا گیا۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کے پر اعتراضات کا جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا الیکشن کمیشن نے، تلوار لٹکا دی۔ کل صبح 9 بجے فیصلہ آئے گا کہ گیلانی صاحب کے جو کاغذات ہیں منظور ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ مطلب اگر کاغذات منظور نہیں ہوئے تو پھر تو عمران خان کی جیت ہی جیت، پھر وہ تصویر بنوائیں گے۔ اگر کاغذات منظور ہو گئے تو کیا ہوگا؟ پھر آصف زرداری صاحب نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو جو گارنٹی کی تھی کہ بھائی میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ آپ جیت جاؤ گے، تو پھر معاملہ اس طرف جائے گا۔ اور پھر یوسف رضا گیلانی صاحب جیت گئے تو میں پہلے ہی آپ کو کہہ چکا ہوا ہوں کہ گزارش کر چکا ہوا ہوں، یعنی ایک چیز ہوتی ہے نا کہ سامنے نظر آ رہی ہے۔ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب جیت جاتے ہیں 1 on 1 الیکشن میں، سینٹ کی جنرل نشست قومی اسمبلی میں، تو پھر وہ تو ہوگی تحریک عدم اعتماد، یعنی پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس اخلاقی جواز کیا کوئی جواز ہی نہیں رہنا اقتدار میں رہنے کا۔ اگر وہ خود سے چلے گئے تو ٹھیک، نہیں گئے تو پھر اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لے آئے گی، اور تحریک عدم اعتماد لے آئے گی تو میں نے ایک پیپلز پارٹی کے انتہائی سرکردہ رہنما قمر زمان کائرہ صاحب، ان کے ساتھ آج میری گپ شپ لگی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جب اگر یہ مفروضے ہیں، اگر پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ یوسف رضا گیلانی صاحب جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو جو لگتا ہے کہ وہ جو سلیکٹر صاحب جن کو کہتے ہیں، وہ عمران خان کو بچانے کے لیے، یعنی تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے، کیونکہ وہ آفیشیلی تو بعد میں آئے گی، باضابطہ تو بعد میں آئے گی، یہ تو یہ ہوگا نا کہ عمران خان صاحب میجورٹی کھو چکے ہیں، یہ تاثر مل جائے گا، یہ پروو ہو جائے گا کہ ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے، لیکن وزارت عظمیٰ کی کرسی سے ہٹانے کے لیے تو تحریک اعتماد کی ضرورت ہے۔ تو اگر وہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ آپ لائیں تو اس کے بعد کیا ایسا نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب کو لانے والے، جن کو آپ کہتے ہیں، مطلب میں نے ان کے الفاظ ان کو کوٹ کیے کہ جو اپوزیشن کہتی ہے کہ عمران خان صاحب کو لایا گیا ہے اور سلیکٹرز نے لے آئے ہیں، تو کیا سلیکٹرز ان کو بچانے کے لیے کوشش نہیں کریں گے کہ چلے یار سینٹ کی سیٹ تو گئی، اب تحریک عدم اعتماد تو ناکام بناؤ؟ تو وہ جس طرح سینٹ کی تحریک عدم اعتماد تھی، چیئرمین سینٹ کی، وہاں پہ آپ کے لوگ ادھر ادھر ہو گئے تھے، 14 ارکان آپ ڈھونڈتے پھرے کہ وہ کدھر گئے تھے، تو کہیں آپ کے ساتھ پھر اس کے بعد ایسا نہیں ہوگا؟ کیا سلیکٹرز پھر متحرک نہیں ہوں گے؟ تو ان کا خیال تھا کہ نہیں، کیونکہ معاملات پھر بہت زیادہ ہاتھ سے نکل جائیں گے، پھر وہ جو بندہ پھسلتا ہے تو وہ پھسلتا ہی جاتا ہے، تو اس کے بعد عمران خان صاحب کو ان کے لیے سنبھالنا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ اپوزیشن کا خیال ہے، آگے کیا ہوتا ہے اور بات ہے۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو، یا پی ٹی آئی کی جو کوششیں ہیں، جس طرح وہ لگے ہوئے ہیں، تو اس سے لگ یہ رہا ہے کہ ڈر بہت ہے، گھبرائے بہت ہوئے ہیں کہ بھئی ایک الیکشن کا مقابلہ ہے، کر لیں نا امیدوار کو نااہل کروانے کے لیے۔ وہ امیدوار بھی وہ جو ابھی 2018 کے انتخابات میں جس کو الیکشن کمیشن نے، اسی الیکشن کمیشن نے اہل قرار دیا تھا۔ یوسف رضا گیلانی 2012 میں ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ نااہل کیا تھا 5 سال کے لیے، 2017 میں وہ اہل ہو گئے، تو اس کے بعد وہ الیکشن بھی لڑ چکے ہیں۔ اب اگر صرف وہ ایک ملزم ہیں یا نیب میں ان کے اوپر مقدمہ چل رہا ہے، ریفرنس چل رہا ہے، یہ ایک بنیاد لے کر امید پیدا، یعنی کوشش کی جا رہی ہے اس کی
تنکے کا سہارا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، یہ سہارا لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ایک اعتراض یہ بھی اٹھایا پی ٹی آئی کے وکیل نے الیکشن کمیشن میں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے حلف کی خلاف ورزی کی تھی۔ یوسف رضا گیلانی نے، مجھے نہیں پتا کہ حلف کی خلاف ورزی کی تھی یا نہیں کی تھی، یوسف رضا گیلانی نے آئین کے جو ان کو کہتا تھا اس کی پاسداری میں اپنی وزارت ضرور قربان کی تھی۔ مطلب جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب میں فاروق لغاری تو نہ تھی ساں، میں نائل تھی ویسا میں فاروق لغاری نہ بن ساں۔ تو انہوں نے اپنی آئین کے ساتھ وفاداری کی تھی، اپنی لیڈرشپ کے ساتھ یا اپنی پارٹی کے ساتھ وفا کی تھی، تو وہ اس کو پیش کیا جا رہا ہے آئین کی خلاف ورزی۔ بہرحال یہ اعتراضات ہوئے، اور اس اعتراضات کے دوران وہ جو وہاں پر الیکشن کمیشن میں یوسف رضا گیلانی صاحب نے ہنستے ہوئے کہا جو وکیل ہیں پی ٹی آئی کے کہ بھئی آپ صرف زبان سے کہتے ہوئے الیکشن ہی نہیں لڑتا، مطلب آپ جس طرح کے اعتراضات ادھر ادھر کے لے کر آ رہے ہیں جو بنتے ہی نہیں ہیں، مطلب وہ اگر اعتراضات ہیں تو پھر بھئی میں نہیں لڑتا الیکشن، آپ کہتے ہیں جس پر بہرحال وہاں پر ذرا ان کا اڑایا گیا، مذاق بھی اڑایا گیا، ٹھٹھا اڑا اس کا جو وکیل صاحب تھے یا پی ٹی آئی کے۔ بیسیکلی پی ٹی آئی وکیل تو بیچارے پروفیشنل ہوتے ہیں، وہ تو اپنا آگے کام کرتے ہیں، تو یہ ہوا۔ اور اب معاملہ جو ہے وہ جو اعتراضات جو ہیں، یعنی ایک طرف فیصل ووڈا صاحب جن کے اوپر نااہلی تقریباً ثابت ہو چکی ہے، جہاں سے بچانے کے لیے ان کو سینٹ میں لایا جا رہا ہے کہ قومی اسمبلی سے اگر وہ انتخاب لڑیں گے اور پھر وہ نااہل ہو گئے تو قومی اسمبلی میں اگر وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں اور وہ سینٹ میں لا کر ان کو بچایا جائے تاکہ قومی اسمبلی کی نشست چھوڑ کر ان کی ریزائن کروا کر قومی وہ جو ان کے اوپر چل رہا ہے مقدمہ دوہری شہریت چھپانے والا، اس میں ان کو نااہلی سے بچایا جائے۔ تو یہ بڑا کنفیوز ہو گیا میں اس معاملے کو بیان کرتے ہوئے، یعنی الیکشن کمیشن میں ان کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ انہوں نے دوہری شہریت چھپائی تھی اپنے کاغذات نامزدگی میں، اور تو وہاں پر وہ پروو ہو چکا کہ وہ دوہری شہریت ان کے پاس تھی، تو وہاں سے بچانے کے لیے ان کو سینٹ میں لایا جا رہا ہے، وہاں سے ریزائن کروا لیا جائے گا کہ جناب وہ ریزائن کر لیں گے تو مقدمہ ختم ہو جائے گا۔ تو وہ فیصل ووڈا کو عمران خان صاحب مکمل پیچھے کھڑے ہوئے ان کے ساتھ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ فیصل ووڈا تو میری مجبوری ہے، میری ضرورت ہے، تو ان کو تو ہر صورت سینٹ میں لانا چاہیے۔ مگر وہی عمران خان کی جماعت یوسف رضا گیلانی صاحب پر اس بنیاد پر اعتراض کر رہی ہے ان کے کاغذات پر کہ ان کو نائل کرو، کیونکہ ان پر نیب میں ریفرنسز چل رہے ہیں، جس وجہ سے میں نے کہا آغاز یہیں سے کیا کہ جناب عمران خان صاحب نے فرمائش کی ہے کہ پہلے مجھے میرا جو مد مقابل پہلوان ہے وہ گرا کر دو، تو اس کے بعد جو ہے میں انتخاب لڑوں گا۔ اور وہ مد مقابل پہلوان نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو کہا گیا کہ آپ حفیظ شیخ پر کوئی اعتراض کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ جناب میں حفیظ شیخ پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، کیونکہ حفیظ شیخ میری کابینہ کے وزیر رہ چکے ہوئے ہیں۔ یہ گریس ہوتی ہے ایک شخصیت کی، ایک پولیٹیکل آدمی کا ایک قد کاٹ ہوتا ہے، سیاسی بندہ جو ہوتا ہے وہ جب بات کرتا ہے تو اس کی بات نظر آتی ہے کہ بھائی وہ کس گریس کے ساتھ الیکشن لڑنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جی میرے مد مقابل جو پہلوان ہے وہ آئے، وہ آ کر لڑے، میرے ساتھ مقابلہ کرے۔ یہاں پر یہ فرمائش کی جا رہی ہے کہ پہلوان پہلے گرا کر دو۔ نواز شریف صاحب کو گرا کر ہی عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا نا، سپریم کورٹ سے نااہل بنا کر اور فرمائشیں کر کے جی جناب کہ مجھے اتنے ووٹ چاہیے، مجھے اتنا یہ بھی مجھے اندر کر کے دو، اس کے خلاف بھی ریفرنس کرو، اس کے خلاف بھی کرو۔ تو اب وہی فرمائش سینٹ کے انتخابات میں عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ خیر اب یہ تو کل دیکھتے ہیں کہ گیلانی صاحب کے کاغذات مسترد ہوتے ہیں یا منظور ہوتے ہیں۔ منظور ہوتے ہیں تو پھر وہ پتہ لگ جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے، اور اگر کاغذات منظور ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ شو آف ہینڈ والی جو فرمائش ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اس کا فیصلہ ہوگا۔ یعنی مطلب میں یہ معاملہ صرف اس کو پولیٹیکلی ڈسکس کر رہا ہوں، یعنی ابھی کیونکہ سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ ابھی نہیں کیا، اور آج کی سماعت کے دوران بھی بڑی دلچسپ چیزیں سامنے آئیں کہ وہاں پر سپریم کورٹ نے پوچھا کہ جناب یہ جو ویڈیو آنے کے بعد الیکشن کمیشن نے کوئی تحرک نہیں لیا، اور پھر جن جماعتوں کی جتنی میجورٹی تھی، جتنے لوگ ان کے پاس تھے صوبائی اسمبلیوں میں، قومی اسمبلی میں، اس سے زیادہ انہوں نے سیٹس لی، تو کوئی اس پہ تحرک، کوئی قانون سازی، کوئی چیز ہونی چاہیے تھی۔ یعنی وہ اس پر ظاہر اب سپریم کورٹ میں جو چیزیں چلی ہیں، اور اس پر تو اب جب فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ یہ تو سارے ریمارکس تھے یا آبزرویشنز تھیں یا پھر سوال تھے، استفسار تھا الیکشن کمیشن سے، مگر ظاہر ہے ابھی وہ معاملے کا فیصلہ نہیں ہوا۔ اب عمران خان صاحب کی
میں نے پہلے بھی کہا تھا نا، آخری امید ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ، اور ایک چھوٹی سی امید اب وہاں سے بھی عمران خان صاحب کو مطلب لگتا ہے نا کہ انسان جب کسی کے خلاف جا رہا ہوتا ہے، مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر ہوتا ہے کہ جی وہ پرانا ایک کہ جی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں مخالف فوج کی جو ہے وہ توپیں خراب ہو جائیں، توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، تعاون پھیل جائے، ہونا چاہے ہو جائے تاکہ وہ لڑنے کے قابل ہی نہ رہیں۔ تو عمران خان صاحب تو اس پر آئے ہوئے ہیں کہ رات کو وہ سوچ کر سوئیں گے کہ اللہ کرے صبح جو ہے وہ گیلانی صاحب کے کاغذات مسترد ہو جائیں، یا ادھر سپریم کورٹ کا فیصلہ بس آ جائے کہ شو آف ہینڈ والا۔ تو اس سے سارا کچھ کیوں ہے؟ ظاہر یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنے پاؤں پر اب کھڑے نہیں ہو پا رہے پولیٹیکلی، وہ اتنے کمزور ہو چکے ہوئے ہیں۔ آج صبح والی ویلاگ میں میں نے بتایا تھا کہ جو وہ ان کے عمران خان صاحب نمبر 2 پارٹی کے طور پہ اپنے آپ کو ایمرج کروانے میں کامیاب ہو گئے تھے، مگر 2.5 سالوں کے اندر ان کے کینڈیڈیٹس کی ضمانتیں ضبط ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تو اب وہ جو پاپولر ووٹ کے ساتھ، یعنی جو الیکشن ہے وہ ڈائریکٹ الیکشن جو ہے ارکان کا، جو قومی اور صوبائی اسمبلی کا، وہاں پر وہ کہیں نہیں کھڑے ہو پا رہے۔ تو یہاں پر سینٹ انتخابات میں تو ان کو اور زیادہ پریشانی ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر مینیج الیکشن کرنا اپوزیشن کے لیے ویسے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ پہلی حکومت ہے جو الیکشن مینیج نہیں کر پا رہی، جس کو ڈر ہے کہ ان کے ارکان خریدے جائیں گے۔ مطلب یہ آپ سوچیں کہ عمران خان صاحب کتنے ایک پریشان، کتنے گھبرائے ہوئے ہیں، اور کتنا اعتماد ان کے اپنے اندر وہ تو بڑا کہتے ہوتے ہیں عمران خان صاحب کہ جناب ہارتا وہ ہے جو ہار تسلیم کرتا ہے، میں ہار کبھی تسلیم نہیں کرتا۔ تو عمران خان صاحب نے وقت آنے سے پہلے ہار تسلیم کر لی، شکست تسلیم کر لی ہوئی ہے، اور وہ شکست سامنے نظر آ رہی ہے۔ اب سپریم کورٹ چیف صاحب نے کہا ہے، چیف جسٹس صاحب نے کہ جناب آپ الیکشن کمیشن کو کہ آپ بات کی گہرائی کو سمجھیں۔ اب چیف صاحب کے بات کی گہرائی کو سمجھنے کی بات شفافیت ہوگی کہ یار ہم چاہتے ہیں کہ شفافیت ہو انتخابات میں، سینٹ جتنا مقدس ایوان، وہاں پر آنے والے لوگ ووٹ خرید کرنا ہے۔ چیف صاحب کے پیچھے تو بات یہ ہوگی، ان کی بات کے پیچھے کی بات کی گہرائی کو سمجھے کے پیچھے تو لاجک یہ ہوگی، ظاہر ہے یہی ہوگی۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ بیٹھ کے بار بار کہہ رہے ہوں گے کہ جناب بات کی گہرائی کو سمجھیں، بات کی گہرائی کو سمجھیں، کیونکہ میرے ساتھ تو میرے ارکان ہی نہیں ہیں، میرے ساتھ تو میرے پرانے یار دوست ہی نہیں ہیں، بات کی گہرائی کو سمجھیں۔ مجھے الیکشن نہیں چاہیے، مجھے سلیکشن چاہیے۔ شو آف ہینڈ کا مطلب سلیکشن ہے، شو آف ہینڈ الیکشن نہیں ہوتا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جناب جو ان کے ساتھ ادھر ہو جائیں، جو ان کے ساتھ ادھر ہو جائیں، اور جو اپنی پارٹی کے ساتھ کہ اگینسٹ ووٹ دیں گے وہ نااہل کر دیے جائیں، یعنی بعد میں ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے، ان کو ٹکٹس نہ دی جائے۔ تو یہ پیچھے ہے نا عمران خان صاحب کے دماغ میں۔ تو وہ بات کی گہرائی تو بیسیکلی یہ ہے، بنتی تو یہی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بات کی گہرائی کو سمجھے۔ چیف جسٹس صاحب والے معاملے کی لاجک کوئی اور ہے، یہاں یہ جو میں بات کر رہا ہوں عمران خان صاحب والے معاملے کی لاجک کوئی اور ہے، وگرنہ اگر کوئی سیاسی جماعت اپنی صوبائی اسمبلی میں اپنے ارکان کی تعداد سے زیادہ سینٹ کی سیٹیں لے جائے، اور وہ برا ہے صرف کے پی کے میں روبینہ خالد اور برحمد تنگی کے جیتنے کی وجہ سے، تو پھر انہی الیکشن میں چودھری سرور صاحب بھی جیتے تھے پنجاب سے، وہ کیسے جیت گئے تھے؟ ان کے پاس تو وہ تعداد نہیں تھی۔ تو وہ کڑوا میٹھا میٹھا ہپ کڑوا تھو تھو۔ تو اب جو الیکشن میں ہونے جا رہا ہے، یا جو خان صاحب کے لیے ہو رہا ہے، بیسیکلی عمران خان صاحب کے اندر کا جو ہوتا ہے نا خود اعتمادی، وہ ختم ہو چکی ہے، کھو چکے ہیں عمران خان صاحب۔ باقی الیکشن میں جو ہوتا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، جو بھی ہوگا، گیلانی ہارتے ہیں، گیلانی جیتتے ہیں، عمران خان رہتے ہیں، عمران خان چلے جاتے ہیں، جو ہوگا۔ لیکن میدان میں آنے سے پہلے وہ کیا ہے کہ اس گھڑی کی آمد کی آگے ہی سے ڈر رہے ہیں، ابھی وہ گھڑی آئی نہیں ہے، اور خان صاحب ابھی سے ڈر گئے ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ عمران خان کے اندر ان کی ذات کا ان کے اوپر اعتماد ختم ہو چکا ہوا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔